آج کا بیان یہ ایک سوال اور اس کا جواب ہوگا، اور وہ سوال یہ ہے کہ اپنے رب سے ملنے کے لیے کتنا وقت لگتا ہے۔ تو یہ سوال کا جواب ہم سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے بہت سارے بزرگان دین کو دیکھا ہے کہ کوئی 70 سال تک عبادت میں مصروف رہا، کوئی 50 سال تک عبادت میں مصروف رہا، کوئی 40 سال تک جنگلوں کی خاک چھانی، کسی نے 30 سال تک عبادت و ریاضت کی، کسی نے 25 سال تک، کسی نے 20 سال، کسی نے 17 سال۔ ایسے اولیاء کرام کی زندگیوں میں ملتا ہے کہ انہوں نے ایسی طویل طویل ریاضتیں کی ہیں، تو بالآخر اپنے رب کو پانے کے لیے کتنا وقت لگتا ہے۔ تو میں اس کے جواب میں سرکار اسرار خفی و جلی سیدنا افتخار علی وطن صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان کا ایک شعر گوش گزار کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، جب تو مٹے تو ہوگا غریق یم وصال، رکھ کر خودی خدا کو پکارا تو کیا ہوا۔ وہ کہتے ہیں جیسے ہی تو مٹے گا، غریق جیسے ہی غریق ہوگا یوں ہی وصال ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں وصال کے لیے وقت نہیں لگے گا، اللہ کو رب کو پانے کے لیے وقت نہیں لگے گا، غریق کے یم وصال ہوگا۔ جیسے کہ ہم نے قربانی کے جانور کو جو ہے قربانی کرنے کے لیے قربان گاہ میں لے کر آ گئے، اسے لٹا دیے، دعا بھی پڑھ دیے، تب بھی قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی کب ہوتی ہے؟ جیسے ہی آپ نے ذبح کیا، سلہ پھیرا، بسم اللہ اللہ اکبر کہا، اور جیسے ہی آپ نے چھری چلائی اور اس کی گردن سے اس کی رگیں کٹی گردن کی، ویسے ہی قربانی ہو جاتی ہے۔ اور اگر گردن کی رگیں نہیں کٹی تو قربانی نہیں ہوئی۔ آپ دعا پڑھ لے ہو، کتنے ہی دعائیں کیوں نہ پڑھ لو، جب تک کہ اس کی رگ نہیں کٹے گی تب تک جو ہے قربانی نہیں۔ اور جیسے ہی رگ کٹی تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ رب العزت وہ جانور کا خون زمین پہ گرنے سے پہلے قربانی کو قبول کر لیتا ہے۔ تو کتنا وقت لگا ہوگا وہ خون جاری ہو کر زمین پہ گرنے کے لیے، کتنا وقت لگا ہوگا؟ یم، غریق یم، بہت مختصر سا وقت۔ تو اللہ رب العزت کو پانے کے لیے، اپنے رب کو پانے کے لیے اتنا ہی وقت لگتا ہے۔ غریق یم، فوراً ہی میں مٹا تو دکھا، میں مٹتا نہیں تو دکھتا نہیں۔ تو اس کو ملنے کے لیے طویل وقت درکار نہیں ہے، وہ تو آپ کو یوں سیکنڈوں میں ملے گا، یا کہہ لیجئے نینو سیکنڈ میں ملے گا۔ جیسے ایک آدمی سورج کو پیٹھ دکھا کر کے کتنا ہی دور چلا جائے، لیکن اس کو سورج کی طرف چہرہ کرنے کے لیے اگر کہنا ہے تو صرف اس کو پلٹنے کی دیری ہے، سورج سامنے ہوگا۔ ایک بلبلے کو دریا میں ملنے کے لیے کتنا وقت لگے گا؟ بس بلبلا پھٹا، جیسے ہی وہ بلبلا پھوٹ گیا، وہ غریق یم وصال، جیسے وہ بلبلا پھوٹا اس کا دریا میں وصال ہو گیا، اس نے اپنے رب کو پا لیا۔ ایک آدمی جس کے آنکھ پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور گھر پورا روشن تھا لیکن وہ اندھیرے میں تھا، لیکن جیسے ہی آنکھ سے پٹی اتری تو وہ روشنی میں آ جائے گا، اس کو کوئی بہت بڑا وقت نہیں لگے گا۔
پھر یہ بھی کہا جائے گا کہ یہ تو کہہ دیے کہ جو ہے فوراً ہی رب کو پایا جا سکتا ہے، رب کو پانے کے لیے بہت مختصر سا وقت ضرورت ہے، اور وہ مختصر سا وقت جو ہے وہ رب کا فضل ہونے کا وقت ہوتا ہے، کہ جب رب کا فضل ہوا سو آپ فنا ہوئے، آپ جیسے ہی آپ کا میں میٹا اس کا فضل ہوا اور آپ جو ہے اپنے رب کو پا لیے۔ لیکن پھر یہ جو اتنے بزرگان دین جو ریاضتیں کیے ہیں، جو عبادتیں کیے ہیں، جو مراقبے کیے، وہ کیا ہے؟ کہ یہ جو پورا نظام ہے اس کا کوئی معنی نہیں، تو اس کا معنی ہے، یہ بات تو حقیقت ہے کہ قربانی صرف وہاں آپ نے ذبح کیے، اور ذبح کرنے کے بعد جیسے ہی وہ ذبح کیے تو خون زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ رب العزت اس قربانی کو قبول کر لیتا ہے۔ لیکن وہ قربانی ایسا ہے کہ آپ سلائی پھیر رہے، ایسا تھوڑی نہ ہے، آپ نے اس کو سب سے پہلے قربانی کے لیے مال جمع کیا، جب آپ کے پاس مال آ گیا، آپ غنی ہوئے، تو آپ جا کر کے آپ بکرا منڈی میں گئے، وہاں جانے کے بعد آپ نے ایک بہترین قربانی کے جانور کا انتخاب کیا، اور صرف انتخاب نہیں کیا بلکہ اس کی عمر بھی دریافت کری، کہ عمر کہ اگر چھوٹا جانور ہے تو اس کی عمر 1 سال یا اس سے زیادہ ہو، اور بڑے جانور ہیں اس کا 2 سال یا اس سے زیادہ ہو، یا پھر اونٹ ہو تو اس کا 5 سال ہو، اس سے کم کے اگر آپ نے قربانی کر دی تو قربانی جائز نہیں، تو اس کے لیے عمر بھی ہے۔ ہر کسی کی قربانی نہیں ہو جائے گا، ہر کوئی جو وہاں نہیں پہنچ جائے گا، اس کے لیے عمر ہونا، اس کے لیے جو ہے ایک عمر اس کی گزرنا ضروری ہے۔ پھر وہ جانور کو لے کر آئے، خرید کر لائے، اس کو کئی دن تک سنبھالے، ایسا تو نہیں کہ جس دن قربانی کرنی رہتی اسی دن جانور لیے۔ ہو سکتا ہے کوئی جو ہے بکرا منڈی میں ہی قربانی کر دیتا ہوں، وہاں ایک آدھ کرتے ہوں گے، لیکن عام طریقہ یہ ہے کہ ہم جو اس کو لے کے لا کے پالتے ہیں، پھر اس کے بعد تو ایک طویل عرصے کے بعد وہ قربانی کا دن آتا ہے، اور پھر ہم جو ہے وہ جانور کو لٹاتے ہیں قبلہ رخ اس کا منہ کر کے، اور پھر ہم ذبح کرتے ہیں قربانی کے دنوں میں، قربانی کے وقت میں، تب جا کے وہ قربانی ہوتی ہے۔ اگر آپ قربانی کے دنوں میں نہیں کریں گے تو بھی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ تو ایسے ہی جو ہے یہ جو ریاضت، عبادات، مراقبہ، یہ جو کچھ بھی ہم تزکیہ نفس، تصفیہ قلب جو کرتے ہیں، یہ وہ 1 سیکنڈ کا وقت لانے کے لیے اس کے پہلے یہ سب تیاریاں، تو یہ بھی غلط نہیں ہے۔ جیسے آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کو نماز میں داخل ہونے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، تو آپ کہو کہ کچھ نہیں، ہم نیت کرتے پھر کہتے ہیں اللہ اکبر، تو ہم نماز میں داخل ہو جاتے ہیں۔ لیکن داخل ہونے کے لیے تو صرف اللہ اکبر کہہ کر آپ نے ہاتھ اٹھا کے باندھ لیا تو آپ نماز میں داخل ہو گئے، لیکن اس سے پہلے دیکھو تو صحیح کیا کیا کیا۔ سب سے پہلے خود کو پاک کیا، اپنے کپڑے پاک کیے، جس جگہ پہ نماز پڑھنی تھی اس جگہ کو پاک کیا، وقت کا انتظار کیا، قبلہ کو تلاش کیا، اپنے جو ہے جسم کو چھپایا۔ اتنی تیاریوں کے بعد جب وقت آیا تب آپ جو آ کر کے جو ہے تکبیر تحریمہ کر گئے، آپ نے نماز شروع، تکبیر تحریمہ کہتے ہی آپ نماز میں آ گئے، لیکن نماز میں آنے کے لیے پہلے اتنا اہتمام کرنا پڑا۔ تو یوں ہی جو ہے مولا سے ملتے ہیں تو صرف اتنا ہی آپ نے تکبیر تحریمہ کہا تو آپ نماز میں داخل ہو گئے، تو مولا سے تو غریق یم وصال ہے، لیکن یہ غریق یم وصال کے لیے پہلے اہتمام ہوتا ہے
کہ خود کو پاک کریں گے، جگہ کو پاک کریں گے، کپڑوں کو پاک کریں گے، قبلے کو تلاش، قبلہ وہاں کہاں ہے اس کو تلاش کریں گے، وقت کا انتظار کریں گے، ستر عورت کریں گے، پھر نیت درست کریں گے، اور پھر جو ہے نماز میں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق دے کہ اس سے ملنا تو یوں ہی ہے، لیکن یہ سارے اہتمام بھی ضروری۔ اس سے ملیں گے، وہ تو ملیں گے، وہ بہت مختصر سے وقت میں اس سے مل جائے، جو ہے رب کو پالیں گے، لیکن اس کو پانے کے لیے جو اہتمام کیا جاتا ہے وہ اہتمام ضروری ہے۔ اور یاد رکھیے کہ قربانی یا تو آپ کسی اور سے کرواؤ گے یا پھر آپ خود کرو گے، لیکن آپ خود بھی کرو گے تو آپ کو کسی سے پہلے سیکھنا پڑے گا کہ قربانی کے کرتے کیسے ہیں، جانور کو لٹاتے کیسے ہیں، جانور ہونا کیسے چاہیے، اور جو گئے اس کی کھال کیسی اتارے جائے گی، اس کے گوشت کیسے تقسیم کیا جائے گا، اس کے گوشت کو کیسے ٹکڑے کیے جائے گے، یہ ساری چیزیں آپ سیکھیں گے کہ آخر دعا کیا پڑھی جائے گی اور کس طریقے سے ذبح کیا جائے گا، اور ذبح کرنے میں جو ہے اس کی گردن، اس کی کتنی نسیں کٹنا چاہیے، یہ ساری چیزیں آپ سیکھیں گے۔ کہیں نہ کہیں سے اس کے لیے مرشد کامل کی ضرورت ہوتی ہے، رہنمائے کامل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اتنا ہی کہہ کے نہیں رک جاتا ہے کہ مجھے سیدھا راستہ چلا، بلکہ راستہ بتاتا ہے کہ ان کے راستے پہ چلنا ہے، صراط الذین انعمت علیہم۔ تو دوسرے مقام پہ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اللہ کی بارگاہ میں، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں جو ہے اس کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ کہیں کہتا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ پھر کہیں ارشاد فرماتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں قرب الہی پانے کا، اللہ کو پانے کا علم نہیں ہے تو وہ علم کسی اہل ذکر سے، جو اللہ کو پا لیا ہے، جو اللہ کی یاد میں محو ہے، جو اللہ کے ذکر میں مست ہے، اس سے جو ہے وہ علم حاصل کرو۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اپنے پیر کامل کی بارگاہ میں با ادب ہو کر کے اس علم کو حاصل کر کے اپنے رب کو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔